بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا جس سے حصول ممکن ہے وہ ہے حسن خلق. یاد رکھیے، خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بھائی اور ہماری وہ مسلمان بہنیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہترین عقیدہ عطا فرمایا، جو شرک نہیں کرتے، تقلید کی جگڑ بندیوں سے بچے ہوئے ہیں، بدعات سے بچے ہوئے ہیں، انہیں خصوصی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے. انسان کی 1000 خوبیوں پر صرف ایک خامی جو ہے وہ پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ ہے انسان کا برا اخلاق. ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب جنت ہمارے نام لگ گئی، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عقیدہ کسی کا بھی نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی کہ رب کائنات نے آپ کو میٹھی زبان عطا فرمائی. اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آ سکتے. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں لے جانے والے بڑے بڑے اسباب کون سے ہیں، کن وجوہ کی بنا پر لوگوں کی اکثریت جنت میں جائے گی؟ فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اچھا اخلاق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان نہیں، ایک انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ کافی ہے.